ہمارے ساتھ موجود ہے ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری حسین بادشاہ صاحب. ان سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سر یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ورکر جوک در جوک آپ کی طرف آ رہے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو ہمارے جو ہے ہم لوگ خود مزدور لوگ ہیں، ہماری جو ہے محبت ہے، ہمارے دل جو ہے مزدوروں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم زیادہ مطلب ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ہم نے ان کے مسائل کو حل بھی کیا، اور جو مسائل درپیش ہیں ان کا بھی ہم نے ان کو حل بتایا کہ ہم کس طریقے سے حل کریں گے. اس لیے وہ مطمئن ہے، اس لیے وہ صدر صاحب اور مطلب ہے کہ ہمارے جو کردار ہے اس کے اوپر مطمئن ہے. اور صدر عبدالرازق چونکہ ہماری نوجوان قیادت ہے، اور اس نے جو بھی باتیں کی ہے ابھی تک اس میں کوئی بھی بات جو ہے شکر الحمدللہ رہ نہیں گئی ہے، ہم لوگوں نے پورا کیا. اور آئندہ بھی جو جس طریقے سے ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ مل کے اس کو پائے تک ملتا. تو جیسے سر ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک تعریفی پروگرام تھا، مگر یہ تو ایک جلسے کی صورت اختیار کیا گیا، اس بارے میں ابھی کیا رہا ہے؟ میں کیماڑی میں نے کچھ ساتھیوں سے وہ کیے جلسے کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ شاید 27 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے تو اس کے لیے پروگرام کر رہے تھے. میں نے کہا بھئی آپ کے آج کے پروگرام میں، بولا آج کے پروگرام میں تو ہم لوگ نہیں جا رہے. تو کیماڑی میں بہت سارے ساتھی ہیں جو اگلے جلسے میں جو آئیں گے تو اس کے لیے وہ بسیں مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے بسوں کا انتظام کریں کہ ہم آئیں. آج وہ جو ہے نا موٹر سائیکل پہ 1-2 بندے آئے ہوں گے، لیکن یہ جو آج کا جو کارنر میٹنگ تھا وہ بھی اتنے بڑے جو ہے نا جلسے کی صورت اختیار کر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو جلسہ ہوگا وہ بہت ہی زیادہ بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، اور جو ریفرنڈم کا جو رزلٹ ہوگا وہ بھی بہت انشاءاللہ فرق سے ہوگا، انشاءاللہ ایک طرفہ ریفرنڈم ہوگا انشاءاللہ. جس طریقے سے سر لگ رہا ہے، جس طریقے سے آپ کے ساتھ عوام جڑی ہوئی ہے یا ورکر جڑے ہوئے ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کی تقریباً جیت چکے ہیں. جی حالات ہیں سر، یہ اللہ کی مہربانی ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے، بڑی وجہ جو ہے ہمارے جو نوجوان صدر ہے اور نہایت مزدوروں کے اس کے لیے پرجوش ہیں. اور ہماری ایک جوڑی ہے کہ مطلب میں ایک تجربہ ہے میرا، اور اس کا جوش ہے اور اس کا محبت ہے مطلب ہے اور خلوص ہے اس کے، جس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف جوک در جوک آ رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ بیواؤں عورتوں کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا بیوائیں جتنی تھی اس کے لیے اب صدر عبدالرازق صاحب نے، حالانکہ دیکھیں ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے ادارے سے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ادارے سے جو ڈیوز ویوز ہوتے ہیں وہ سارے ان کو مل چکے تھے. ان کا کوئی ہمارے اوپر لیگل ڈیوز جو ہے نہیں تھا. اس کے باوجود چونکہ ان کی مطلب نارینہ اولاد نہیں تھی اور مطلب بیوائیں تھیں بیچاری، اس کے لیے صدر صاحب جدوجہد کر رہے تھے تو اتھارٹی سے ان کو جو ہے پیسے دلوائے ہیں. مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ یہ، حالانکہ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ورکر ہے ہی نہیں، عرصہ دراز سے 20 سال لوگوں کو ہو گئے اور 15 سال ہو گئے، زیادہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مطلب ہے کہ ان کے ورکر جو ہے وفات پا چکے تھے، اور پھر ان کی جو ہے نا وائفوں کو اتنے بیواؤں کو اتنے عرصے بعد پیسے ملنا، میں بولتا ہوں یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن یہ صدر صاحب کا ایک دل میں وہ تھا کہ یہ ہم نے دلانا ہے، تو وہ اللہ نے ہم لوگوں کو کامیاب کیا. ناظرین، میری ورکر سے بھی بات ہوئی ہے. ورکر کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہمیں اس وقت جو صدر ہمیں ملے ہیں یہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف ورکر کے لیے سوچتے ہیں. کوئی اس سے پچھلی جو قیادت تھی وہ صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے تھے، اور ان لوگوں نے ورکر کے ساتھ کافی زیادتیاں کی. اسی وجہ سے یہ لوگ جتنے بھی ورکر ہیں یہ سارے ہمارے عبدالرزاق خان صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کمن کی شانہ بشانہ کڑے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے عبدالرزاق خان صاحب، عبدالرازق سر. صدر عبدالرازق زندہ باد، جنرل سیکرٹری حسین بادشاہ زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد، مزدور اتحاد زندہ باد. تو ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سنے کہ آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، تو آپ یہ مزدور کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. دیکھو یہ سیاست تو کیونکہ ذرا ہمارا ابھی خوشی سے نہیں آیا، کیونکہ ہمارا کو تنخواہ نہیں مل رہا تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے، ہم عام ورکر ہے، کوئی سیاسی اس طرح ہم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ورکروں کا جو درد ہے، جو کام ہے، جو حق ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس وجہ سے ہم سیاست پہ آیا تھا. اچھا یہ بتائیے گا، اگر آپ الیکشن جیتے تو کیا آپ اپنے جو ورکر ہے ان کے وعدوں پہ پورا اتریں گے؟ انشاءاللہ آگے جاؤں گا. انشاءاللہ ہم نے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن دیکھو یہ مزدوروں کا جو بھی چیز ہے وہ ہمارا دل میں لکھا ہوا. انشاءاللہ ہوا 2 سال میں بھی ایسا ہوا تھا. ہم نے کوئی زبانی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا انشاءاللہ، لیکن لیبر آج خود دیکھ رہے انشاءاللہ بالکل ہمارے سے خوش ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے لیبر کے لیے اس سے زیادہ خوش ہو، کیونکہ ہم کو دعا مل جائے بس. آپ کو دعا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم آپ کے مخالف کڑی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
देखो ये तो पहला भी ऐसा हुआ था, पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था उस टाइम भी ऐसा हुआ था, 6-7 एक साइड में हुआ था, एक पीडीएम बन गया था। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह वो पीडीएम आइंदा के लिए भी इस तरह रहेगा, लेकिन कोई वो नहीं है आप पूरी उम्मीद हैं? इंशाल्लाह। पीडीएम, ये पीडीएम की बात पे ये है ना कि पीडीएम जो है ना वो तो बिल्कुल मतलब है कि पॉलिटिकल और सही मतलब है कि पार्टियां थी, उसको हम लोग इनको मिसाल पीडीएम की देनी नहीं चाहिए। ये जो है ना एक अचार मुरब्बा है, ठीक है, इसका पीडीएम का जो है ना मतलब है कि नाम जो है ना हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। तो ये कोई, हाँ, तो ये जो है ना एक अचार मुरब्बा है। और ये जो है देखिए इसके अंदर पीटीआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और मुख्तलिफ के जो लीडर हैं, मतलब है कि अभी देखो गुल नमरोज जो है ना वो इनका जो है कोई सिंध का मेरा ख्याल है पीटीआई के जो है सदर है, पता नहीं क्या है, ठीक है, इतनी बड़ी सतह पे जो है। और फिर जो है ये इसका जो ताल्लुक है अपना खालिद खान साहब जो हैं अच्छे लीडर हैं वो अपने उसमें, लेकिन उनका मतलब यहाँ पे आना जो है क्योंकि मतलब उनके पास और कोई चारा नहीं था, उसने बोला खालिद खान का नाम इस्तेमाल करके शायद हम लोग जीत जाएंगे। सर लेकिन कहते हैं कि मुखालिफिन को इजी नहीं लेना चाहिए। नहीं, हमने तो किसी को भी कभी कमतर नहीं समझा है कि हम उसको कमतर समझ रहे हैं और हम मतलब ईजी ले रहे हैं। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने वर्करों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे को तो इसमें मज़ा आता है। क्या आपको क्या टफ टाइम देंगे या वन साइडेड हो जाएगा? हम लोग तो मतलब है कि अगर वो मतलब है कि कोई भी अगर सामने नहीं होगा फिर भी हम, रेफरेंडम का एक माहौल है, हम लोग अपने वर्करों के साथ रब्ता करते हैं, हर साथी के साथ जो है जुड़े रहते हैं। ये नहीं है कि हम बोले भाई हम जीत गए हम घर पे बैठे हुए, नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम जो है ना हर एक वर्कर के पास जा रहे हैं। और वर्करों का इज़्ज़त नफ्स जो है उसको यही होता है कि हम उसको बढ़ाने के लिए उसके पास जाना पड़ता है वोट के दौरान। तो हम ये नहीं है कि भाई हम जीत रहे हैं हम किसी के पास जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गली गली जा रहे हैं, हर बंदे के पास जा रहे हैं। अच्छा सर, इसकी क्या वजह है कि पिछली जो साबका आप लोगों के जो वो था मुखालिफिन, तो उन लोगों ने इलेक्शन डिले किया था और आप लोगों ने मुकर्रर 2 साल की मुद्दत में पूरा कर दिया। असल में बात यह है कि ये लोग समझते नहीं हैं, इसलिए नहीं समझते कि देखिए एक फार्मूला है, अगर आप किसी के कंधे पे ज़बरदस्ती सवारी करोगे तो वो क्या करेगा, वो जब तक आप उसको काबू में रखोगे वो बैठे रहोगे, जब उसको मौका मिलेगा वो आपको ज़मीन पे पटक देगा। तो लोगों के कंधों पे सवारी नहीं करना चाहिए। रेफरेंडम डिले करने का मतलब ये कि आप ज़बरदस्ती कंधे पे सवारी कर रहे हो, और टाइम पे रेफरेंडम कराने का मतलब ये लोगों को मौका दे दो, उसके दिल में अगर आपके लिए जगह है आपको वोट दे देगा, अगर दिल में जगह नहीं है तो आप हार जाओगे, तो कोई मसला तो नहीं है। हमेशा रहने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। तो इसलिए जो टाइम मौजूद है, जो मज़दूरों का हक है, वो उनको टाइम पे मिलना चाहिए कि वो अपने राय आगे राय दही इस्तेमाल करें। सर आखिर में ये बताइएगा कि आपका आखिरी जलसा कब है और इसके अलावा आपका इलेक्शन किस दिन है? जलसा हमारा 27 तारीख को है कौन सी जगह पे? जी, जफर टाउन, और इंशाल्लाह इलेक्शन 29 तारीख। नाज़रीन, जैसे आपने जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब की बातें सुनी, इनका कहना है कि हम वर्कर के लिए अंत तक मेहनत के लिए आए हैं, इसी जदोजहद से हम आए हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि हम इस मरतबा ये इलेक्शन जीत के रहेंगे। तो मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।